تو ولیوں کا مطلب ہوا اللہ کا دوست جسے اللہ نے اپنی رحمت اور قرب سے نوازا۔ تو قرآن میں ولی کا ذکر سورہ یونس میں آیا ہے، اور قرآن میں کہاں کہاں ذکر کون کون سے سورے میں آیا ہے چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ میں کوئی حافظ نہیں ہوں، آیت پڑھنے میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، معنی پہ دھیان دیجیے۔ سن لو، اللہ کے دوست پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ سورہ یونس آیت 63۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ولی اللہ کے وہ لوگ ہیں جو ایمان اور تقوی والے ہیں۔ ولی ہونے کا مطلب نبی ہونا نہیں، یہ مقام ایمان اور تقوی سے ملتا ہے۔ اللہ خود ان کو اپنا ولی کہتا ہے اور ان کے لیے امن اور خوشی کا وعدہ کرتا ہے۔ ولی کا اللہ سے رشتہ قرآن سے سمجھتے ہیں، سورہ بقرہ میں آیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے قرآن۔ اللہ خود مومن کا ولی ہے، ان کا مددگار، ہدایت دینے والا۔ جو اللہ کا ولی بنتا ہے وہ بھی اللہ کے نور میں چلا جاتا ہے۔ ولی ہونے کی پہچان قرآن کے نزدیک ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ الانفال میں معنی کا تفسیر میں آتا ہے کہ ولی کوئی نسب، سلسلہ یا پد سے نہیں بنتا، بلکہ تقوی، اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری سے بنتا ہے۔ ولی اللہ کے اولیاء کا گروپ ہوتا ہے۔ اللہ ولی المومنین، اللہ سب مومنین کا ولی ہے۔ سورہ آل عمران قرآن۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا ولی تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ نیک لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ سورہ العرف قرآن۔ یعنی اصلی ولی تو اللہ ہی ہے، اللہ کے نیک بندے اولیاء اس کے اللہ کے دوست ہیں۔ ولی پر اللہ کا کرم، اسپیشل پروٹیکشن۔ وهو یتولی الصالحین، سورہ العرف میں آیا ہے، اور اللہ نیک لوگوں کا ولی مددگار ہے۔ اللہ نیک لوگوں کا دوست اور مددگار ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ سورہ الحج قرآن۔ یعنی اللہ اپنے اولیاء کو اپنی حفاظت اور مدد میں رکھتا ہے۔ ولی اور غیر ولی اللہ کے دشمن کا فرق۔ سورہ مائدہ قرآن۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی تو صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ قرآن یہ بات بتاتی ہے کہ اصلی دوستی اور ولایت صرف اللہ، رسول اور مومنین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرے تو وہ اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے۔ نتیجہ قرآن سے نکل کر ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست، تقوی والا بندہ، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اصلی ولی صرف اللہ ہے۔ اولیاء اللہ ایمان اور تقوی والے لوگ، ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کے دوست۔ ان کا مقام خوف اور غم سے پاک ہوتا ہے، ان کا کام اندھیروں سے روشنی میں لانا ہوتا ہے۔ ان کی پہچان ایمان، تقوی، صلاۃ مطلب نماز، زکات، خشوع، رجوع، یہی ان کی پہچان ہے۔ صوفی لوگ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں ولی وہ ہے جس میں اللہ کا نور زندہ ہے اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ بات قرآن کے مطابق بھی ہے، کیونکہ ولی اللہ کے نور اور تقوی کا آئینہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اولیاء اللہ کا مقام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سن لو، اللہ کے دوست پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ سورہ یونس قرآن۔ مقام کے 3 پہلو ہیں۔ ایمان ان کا عقیدہ صاف، صرف اللہ پر بھروسہ۔ تقوی گناہ سے بچنا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا۔ امن، دنیا اور آخرت دونوں میں سکون، نہ خوف نہ غم۔ قرآن میں اولیاء اللہ کی علامت نشانیاں ہیں، تقوی اور پرہیزگاری۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سورہ الانفال۔